بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبرو صورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کی طرف انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا آتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا پہ ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری بناوٹ کی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، جبکہ جمال پورے جسم کے اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کا پرفیکٹ ہونا کہلاتا ہے، کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور جمال دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا، اور جسے ہم پرفیکٹ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہر رنگ و بو میں جس بھی جگہ نظر دوڑائیں، اس کی مٹی میں جو بھی چمک ظاہر ہو رہی ہے وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چمک رہی ہے یا ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ اکرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے تمام اعضاء میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کی تعریفیں، مداح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت براء بن عازب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ اور حلیہ کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا جسم چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے زیادہ اچھی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کیا کرتے۔ لہٰذا حضرت انس کی والدہ بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی، پھر اسے ایک خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ اس لیے حضرت انس نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال رکھنا بہت پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کے بال کانوں تک رہتے
کبھی آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے اور کبھی کندھوں تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے ایسے ہی رہنے دیتے، اور اگر مانگ نہ نکلتی تو مانگ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک میں صرف 17 بال سفید تھے۔ آپ نے کبھی حجاب نہیں لگایا تھا، البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا حجاب لگا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں بال کٹوائے تو وہ بطور تبرک صحابہ میں تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض لگ جاتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت ہی پر نور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ ہی زیادہ پھولا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک آبدار موتیوں کے مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ مسکراہٹ میں چمکتے تو سفید یاقوت کیے موتی لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی نگاہ کرتا تو یوں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں کوئی سرما لگا ہوا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دیکھنے پر ملی ہوئی نظر آتی تھیں، اور دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھرتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور حمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو بھی دکھتا ہوں کہ جن کو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک بہت نرم تھے، یہاں تک کہ جب آپ مسکراتے تو دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل اور سراہی دار تھی، جو خوبصورتی اور حسن میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بری ہوئی، کلائیاں لمبی، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھیں، جن سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک وہ یہ نہ مان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری اور باطنی حسن اور کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اس لیے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ باکس میں ڈن لکھ دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔